دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بشیر قمر کا سلام۔ میں اس وقت ایک انتہائی اہم جگہ پہ ہوں اور یہ 7 سلیپرز ہے، اسے اصحاب کہف کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں بھی ایک پوری سورہ اصحاب کہف کے نام سے ہے، اور اس کی داستان یہ ہے کہ رومن امپائر کے زمانے میں جو ایک بادشاہ تھا وہ بہت ظالم تھا، بہت جابر تھا، اور عیسائیت اس زمانے میں شروع ہوئی تھی۔ وہ لوگوں کو عیسائیت کی طرف جان کی مائل ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا، تو اس نے وہاں پہ بہت سختیاں کر رکھی تھیں۔ پھر کیا ہوا کہ یہاں پہ ایک ڈائنا کا بہت بڑا مندر ہوا کرتا تھا، اور لوگ اس میں میلے میں آیا کرتے تھے، تو اس ڈائنا کے مندر میں بھی جایا کرتے تھے، اس جگہ پہ جایا کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو وہاں پہ ہوا یہ کہ ایک لڑکے کو، ایک نوجوان کو وہ پسند نہیں آیا، اور اس نے کہا کہ یہاں پہ لوگ یہ کس پتھر کی پوجا کر رہے ہیں؟ اگر یہ اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، یہ اس رب کی پوجا کر رہے ہیں جو خالق کائنات ہے، تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ وہاں سے تنگ آ کر ایک دور آ کے بیٹھ گیا درخت کے نیچے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور لڑکا بھی آ کے وہاں بیٹھ گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور لڑکا بھی آ کے بیٹھ گیا۔ تو جب یہ ان کے آپس میں سلام تو ہوئی، تو پوچھا کہ جی تم کیوں آ کے یہاں بیٹھے ہوئے؟ تو اس نے بتایا کہ یار اندر جو ہے وہ اس بت کی جو وہاں پہ پوجا ہو رہی ہے، جو اس کی جو نا عبادت ہو رہی ہے، وہ مجھے پسند نہیں آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا عبادت کرنی چاہیے، اس بت کی نہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ دوسرے نے بھی دل کی بات کی، اس نے کہا اس کو بھی پسند نہیں آیا، پھر تیسرے نے بھی۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جب آپس میں بات چیت کی تو ان کے دل مل گئے، اور وہ سب اس بات پہ قائل ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات وہ صحیح ہیں، سچی ہیں، اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور پھر ان کے درمیان گفتگو رہی اور مختصر ملاقاتیں رہیں، پھر وہ لوگوں سے بات چیت کرتے رہے۔ پھر وہ جو بادشاہ تھا اس کو پتہ چل گیا۔ اس بادشاہ کو جب پتہ چلا تو بادشاہ نے اب وزیر کے ذریعے ان لڑکوں کو گرفتار کر کے اپنے پاس بلا لیا، اور ان سے کہا کہ وہ کیا یہ ساری باتیں کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی سارا کچھ صحیح ہے، لیکن ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ درست ہیں۔ تو بادشاہ نے ان کو کہا کہ تم سب سے پہلا کام یہ کرو کہ تم جا کے اپنا ذہن بدلو، اور کل دربار میں آ کے تم ہماری پوجا کرو، اور تم ہمارے ان بتوں کو پوجنا شروع کر دو جس کو ہم پوجتے ہیں۔ تو لڑکے وہاں سے ڈر گئے اور وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ بھاگنے کے بعد وہ لڑکے جب آگے چلے تو ان کو پھر راستے میں ایک کتا ملا، اس کتے کا نام قطمیر تھا۔ وہ وہاں سے پھر بادشاہ کے خوف سے یہاں پہ آئے، اور اس غار میں آ کے وہ چھپ گئے۔ یہ اندر سے غار بہت مختصر سا چھوٹا سا ہے، اس میں اس کے لیفٹ سائڈ پہ 3 قبریں ہیں، رائٹ سائڈ پہ 4 قبریں ہیں، اور سامنے یہاں کتا بیٹھا کرتا تھا، کہیں پہ اسی جگہ پہ کتا بیٹھا کرتا تھا۔ تو جب آئے رات کو وہ سو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہم کو تم اس بادشاہ کے عذاب سے بچا دو۔ تو پھر وہ یہاں پہ سو گئے، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے اور ساری تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ وہ لڑکے، وہ اس کے صحیح تعداد جو ہے وہ صرف رب کو پتہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور ایک کتا تھا، کچھ کہتے ہیں وہ 5 تھے اور ایک کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 7 تھے اور ایک کتا تھا، لیکن اصل جو تعداد ان کی اللہ جانتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو انہوں نے جو جگہ بنائی ہوئی انہوں نے بتایا ہے کہ 3 ایک سائڈ پہ اور 4 ایک سائڈ پہ وہ تھے، تو اس حساب سے ان کے حساب سے یہاں پہ 7 وہ اصحاب کہف تھے۔ تو جب وہ سو گئے تو پھر اس کے بعد کئی 100 سال گزر گئے، 100 200 سال گزر گئے، 30 سال گزر گیا۔ تو پھر یہاں پہ جو حکمران آیا اس نے عیسائیت قبول کر لی، اور عیسائیت قبول کرنے کے بعد جب اس نے کہا کہ اللہ مرے ہوئے لوگوں کو جگا دیتا ہے، تو لوگ اس کی اس بات پہ یقین نہیں کرتی تھی۔ تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کو ایسا سبب پیدا کر کہ جو میں یہ بات کہتا ہوں کہ روز قیامت پہ لوگ یقین رکھے، اور مروموں کو اللہ زندہ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، کوئی ایسا سبب کر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ یہاں پہ ان جو لڑکوں کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، جو 300 سال سوئے ہوئے تھے وہ اٹھا دیے۔ جب وہ اٹھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ جی بھوک لگ رہی، دوسرے نے بھی، تیسرے نے بھی، چوتھے نے بھی، جو بھی جتنے بھی تھے، تو اس کو ایک کو بھیجا کہ تم ایسا کرو جاؤ بازار سے کھانا لے کے آ جاؤ۔ وہ جب ایک ان میں سے بازار گیا کھانا لینے کے لیے، اور جب وہاں پہ اس نے کھانا لیا اور اس نے پیسوں کے لیے وہ سکے دیے، تو وہ دکاندار جو تھا وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اس طرح کے سکے تو اس نے دیکھے نہیں تھے، وہ تو 300 سال پرانے سکے تھے۔ اس نے اس سے کہا کہ بھئی یہ سکے تم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ جی یہ تو میں
میری اپنے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اس نے پولیس بلا لی، وہاں پہ اس کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس کو کہا کہ شاید ان کو کوئی خزانہ مل گیا ہے اور یہ خزانے کا بتا نہیں رہے۔ اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا نہیں خزانے کا تو نہیں، لیکن ہم جو دقیانوسی بادشاہ ہے ہم اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر یہاں پہ غار میں آ کے چھپ گئے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ اس کو لے کر ساتھ یہاں پہ آئے تو اس نے بتایا کہ میرے 6 ساتھی اور یہ 5 ساتھی، یہ 4 ساتھی اور بھی ہیں، وہ بھی غار میں ہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ وہ جب آئے یہاں پہ تو ان سے انہوں نے آ کے تلاشی لی تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو ان کے پاس کچھ نہیں نکلا، تو پھر ان کو وہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ تو جب بادشاہ نے ساری داستان سنی، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ بادشاہ کو جب پتہ لگا کہ ان کے پاس کوئی خزانہ مل رہا ہے تو اس نے اپنے بندے بھیجے، اور وہ بندے جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے دیکھا یہ خزانہ کوئی نہیں، لیکن یہ جو لڑکے سٹوری سناتے ہیں یہ بڑی پرانی 300 سال پرانی سناتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس کے ذہن میں آیا کہ وہ جو تم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سوتوں کو جگا دیتا ہے، مرے ہوئوں کو زندہ کر دیتا ہے، تو یہ اس کا وہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے ان کی بڑی عبادت کی، بڑا وہ کیا، اور اس کے بعد ان کو کھانا وانا کھلایا، اور اس کے بعد وہ بادشاہ نے ان سے کہا کہ جی آپ ہمارے مہمان ٹھہرے، لیکن میرے رب کو کچھ اور منظور تھا۔ پھر وہ جب یہاں پہ رہے، وہ رات کو سوئے، تو پھر اس کے بعد وہ پھر نہیں اٹھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت سے ہمکنار کر دیا۔ تو یہ اصحاب کہف کی سٹوری ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اور اس طرح اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ اصحاب کہف کا جو وہ ہے اندر وہ منظر بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اور میں اس وقت بس اصحاب کہف سے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی دوسری جگہ سے حاضر ہوں گا۔ بشیر کم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔